السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یوحی علیہا فی نار جہنم۔ یو واو ساکن سے پہلے زبر، واولین اسے جل پڑھیں گے، نرم آواز میں پڑھیں گے، اور میم پر حرکت ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر سکون ہے تو اسے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور میم پر کھڑا زبر ہے تو وقف کی حالت میں کھڑا زبر کو پڑھیں گے میری بہنوں، کھڑا زیر اور کھڑا پیش کو وقف کر دیں گے، ساکن کر کے وقف کریں گے، لیکن کھڑا زبر کو ضرور پڑھیں گے وقف کی حالت میں۔ یوم یوحی علیہا فی نار جہنم، فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یوم یوحی، اس دن، قیامت کے دن، یوحی تپایا جائے گا، علیہا اس کو، جو سونا وہ چاندی جمع کر کے رکھے تھے، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، سال میں ایک بار زکوٰۃ کا حکم ہے وہ نہیں ادا کی، تو ان کے مال کو پگھلایا جائے گا، چاندی سونے جو بھی چیز ہے اس کو پگھلایا جائے گا، اور کیا جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں، یوم یوحی، اس دن تپایا جائے گا، علیہا اس مال کو، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتکوا اور پھر کیا کریں گے، داغیں گے، مہر جیسا
بنا دیں گے. جب وہ پگھل کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سخت بن جاتا ہے تو اس کو گرم کر کے تپائیں کر پیشانی پر جیباہم ان کی پیشانی پر داغا جائے گا. فتقوا پس داغا جائے گا بیہا اس سے. وہ چاندی اور سونے کو جو پگھلا کر بنائے ہیں نا اس سے. جیباہم ان کی پیشانی پر. وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں پر. وظہورہم اور ان کے پیٹھوں پر داغ دیں گے. گرم گرم چیز سے داغا جائے گا. سونا چاندی کے شیٹ سے انہیں داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم یہ ہے جو مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے. تو یہ مال جو جمع کیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے تو اب سزا بھگتو. کہا جائے گا یہ جمع کر کے رکھے تھے نا وہ مال ہے. لِأَنفُسِکُم تم اپنی نفسوں کے لیے رکھے تھے تو آج وہ نفس پر داغا جا رہا ہے. فذوقوا پس تم چکو. ما کنتم جو تھے تم تکنزون جمع کر رہے تھے نا تم تو اس سے اب مزہ چکو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اس روز قیامت کے روز. تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ اچھے سے ادا کرے, صدقہ دے, اللہ کے راستے میں ضرورت مند مخلوق کو دے. ان کے معاملات کو تم اپنے مال سے ادا کرے یعنی ان کی مدد کرے مال سے, ورنہ مال کو تپا کر داغیں گے ہمارے بدن پر اور کہیں گے فذوقوا پس تم چکو. ما کنتم جو تھے تم تکنزون تم جو جمع کرتے تھے نا اس سے اب مزہ چکو بول رہے. دوسری آیت ہے ان عدت الشہور بے شک گنتی ہے مہینوں کی. عند اللہ اللہ کے پاس. عند اللہ اثنا عشرۃ شہرا 12 مہینے ہیں اللہ کی گنتی میں تو 12 مہینے اللہ کی ہی ہے. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں. یوم اس دن خلق السماوات والارض جو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان پیدا کیا نا جب سے 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہے. منہا جب سے اربعۃ حرم تو منہا ان میں سے اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون سے ہیں یہ 4 مہینے؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم اور رجب. یہ 4 مہینے ہیں. اس میں قتل و غارت گری نہیں کرنا ہے اور کسی سے لڑنا نہیں ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیوم یہ دین میں قائم ہے. یہ مہینے 4 مہینوں میں کیا ہے؟ جنگ نہیں کرنا, لڑنا نہیں ہے, قتال نہیں کرنا ہے. فلا تظلموا پس نہ تم ظلم کرو. فیہن اس مہینوں میں انفسکم اپنے آپ پر تم ظلم نہیں کرنا یعنی لڑنا نہیں ہے. یہ 4 مہینوں کا احترام کرنا ہے. اس میں لڑنا نہیں ہے, جنگ و قتال نہیں کرنا ہے. یہ بتا رہے ہیں اگر دشمن مشرکان دشمن تم سے ان مہینوں میں لڑنے آ جائے تو وقاتلوا المشرکین اور تم بھی لڑو مشرکوں سے. کافہ پورے کی پوری طرح جان و مال لگا کر زور لگا کر لڑو. کما
یقاتلونکم، جیسا کہ وہ تم سے لڑنے آئے ہیں نا تو تم بھی لڑو، کافہ پوری کی پوری طرح لڑو، جان لگا کر زور لگا کر لڑو بتا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، مع المتقین، مع یعنی ساتھ، مع المتقین، متقین کے ساتھ اللہ ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور شریعت کا حساب رکھتا ہے، قاعدے قانون جانتا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ لڑنے آ گئے تم سے، اب تم پورے کے پورا لڑو ان سے، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت میں بتا دیے ہیں کہ بے شک اللہ مع المتقین، ساتھ ہے متقین کے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔